ایران جو ہے اس کی شناخت ہے ماسک کہ مظاہرین مساجد کو جلا رہے، یہ ایک انتہائی خوفناک سوچ ہے، اور اس کو روکنے کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے کہ ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اب توڑنا ہے۔ پاکستان کے لیے وہ انتہائی خطرے کا باعث ہو سکتی ہے۔ انڈیا کہہ رہا ہے کہ آپریشن سندور میں وقفہ آیا ہے، ختم نہیں ہوا۔ ایران کے اندر جو انقلاب فروری 1979 میں آیا تھا اس کا بیسک ٹارگٹ امریکہ تھا۔ امریکہ کہہ رہا ہے ٹرمپ، آ جاؤ میدان میں، مظاہرے جاری رکھو اور سرکاری اداروں پہ قبضہ کر لو۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کی طرف سے کچھ خبریں آ رہی تھیں پروٹیسٹ کے بعد ایسا ہوا کہ کریک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا پروٹیسٹرز پر۔ بعد میں پتہ چلا کہ ایک دم جب خبر پھیلی ہے تو پتہ چلا کہ شاید سچویشن ایران میں بہت تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان آیا ہے یو ایس کی طرف سے کہ فی الحال سچویشن انڈر کنٹرول ہے، ایران میں ایگزیکیوشنز کو روک دیا گیا ہے، لیکن اگر سچویشن ہاتھ سے نکلتی ہے تو شاید یو ایس کو انٹروین کرنا پڑے۔ بات یہ کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جنگوں کا سلسلہ رک گیا ہے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ سال سٹارٹ ہوتے ہی دوبارہ بدامنی پھیلنے کا خطرہ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اس خطے کے لیے، ایران کے لیے اور اوور آل دنیا کے لیے کیا سچویشن مزید خرابی کی طرف لے کر جائے گا، یہ اسپیسیفک واقعہ۔ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا مزید کوئی ہم وائلنس یا کوئی بدامنی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں فیوچر میں، یا سچویشن کنٹرول ہو جائے گی۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ اب پھر سے ہم ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دوبارہ سے ہم وہیں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جنگوں کی بات پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ بیچ میں لگ رہا تھا سر جیسے سچویشن پوری دنیا میں ہی کنٹرول ہو رہی ہے، لیکن سر یہ ایران کے واقعے کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر سے وہی پروسیس شروع ہونے والا ہے پوری دنیا میں؟ نہیں بیوی، پوری دنیا میں حالات کہاں نارمل آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ 2022 اپریل میں روس نے یوکرین پہ حملہ کر دیا تھا اور ابھی تک وہ جنگ جاری ہے، اور اس جنگ کو رکوانے کے لیے کسی نے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے، اور اس جنگ کے پیچھے جو منطق ہے وہ بہت پریشان کن ہے۔ خاص طور پر پاکستان جیسے ملکوں کو اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ روس یہ کہتا ہے کہ یوکرین کیا ہے، یوکرین تو کوئی ملک ہی نہیں ہے، وہ تو روس کا حصہ ہے، مہا روس کا۔ یہ ویسی ہی سوچ ہے جیسے خدا نہ خواستہ کل کو کوئی دیوانہ ہندوتوا کا وہ بیٹھ کے یہ کہے کہ جی یہ تو مہا بھارت کے ٹکڑے ہوئے تھے۔ پاکستان کی جو پارٹیشن پاکستان تو یہ 1940 میں قرارداد آئی تھی اور 47 میں بن گیا اور انگریز بنا کے چلے گئے، لیکن یہ ہے بھارت کا حصہ۔ لیکن یہ تو جی شروع سے وہ سپت سندھو اور رگ وید اور فلانا مہا بھارت ایکسیٹرا ایکسیٹرا، سو دیرفور ہم جو ہے وہ پاکستان یہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ ایک انتہائی خوفناک سوچ ہے، اور اس کو روکنے کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے، اور ادارے تو آپ چھوڑیں، اب آج کل بات کریں جو بھی اٹھتا ہے وہ جن زی، اور جناب یہ بڈھے لوگوں نے ملک دنیا تباہ کرتی، ہم نوجوان لوگ یہ وہ فلاں بات۔ مجھے بتائیے دنیا میں کہاں جلوس نکلا ہے ایک بھی جو یہ کہے کہ جناب یہ روس کیا کر رہا ہے یوکرین کے ساتھ؟ بات وہی نا، اسی طرح اکتوبر کے بعد جب اس کے مقابلے میں ہماری جنریشن تھی، میں تو ابھی اسکول میں ہی پڑھتا تھا، تو ویتنام کے اوپر جب امریکہ جو ہے وہ جارحانہ حملے کر رہا تھا تو اس وقت ہماری نسل کے لوگ جو ہم اس زمانے کے جن زی ہو سکتے تھے، ہم تو سڑکوں میں ہوا کرتے تھے، اسکول چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے، اور لاہور میں بینک اسکوائر میں امریکن وہ کونسل خانہ تھا، اور ان کا وہ انفارمیشن کا ایک انہوں نے لائبریری وغیرہ بنائی تھی، اس کے باہر کھڑے ہو کے تو آنسو گیس وغیرہ کھایا کرتے تھے۔ پھر اس زمانے کے تو جنزی آپ لوگ ہی تھے۔ لیکن نہیں، دنیا میں کہیں ایسا۔ اسی طرح اکتوبر 2023 سے جو کچھ شروع ہوا ہے، اسرائیل اور غزہ کی ایک پٹی میں محصور 20 لاکھ فلسطینی، وہ سارے تو نہیں بابا اس حملے میں ملوث تھے جو 7 اکتوبر کو ہوا نا، ان کی خوراک بند کر دی گئی،
ان کے راستے مسدود کہ وہ وہاں سے باہر نہیں جا سکتے. وہاں سے اس پٹی سے زمینی راستہ ایک ہی ہے باہر نکلنے کا، جو آپ کو مصر کی جانب لے جاتا ہے، اور مصر کے بھی ریگستان میں لے کر جاتا ہے. یہ بھی نہیں کہ وہاں پہ کوئی سرسبز و شاداب کھیتوں میں. تو اسلامی برادر ملک مصر بھی کہتا ہے کہ نہیں، ادھر ہی رہو. اور آپ اس کا نام نہاد بتائیے، کتنے بڑے بڑے جو ادارے ہیں لیگسی میڈیا، ان میں ذکر ہوا. زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ کچھ عرب ملکوں کے جو ہے صحافی بیچارے گئے، اور وہ بھی زیادہ تر فلسطینی اوریجن کے تھے، اور انہوں نے وہاں پر اپنے ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بیچارے شہید ہوئے ہیں. تو اب وہاں پر بچوں اور بے گناہ انسانوں کا مرے جانا وہ تو رپورٹ نہیں ہوا ہے. اور اس طرح تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں جھگڑا ہوا، جو جنگ بند کروانے کا کریڈٹ اپنے لیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ، ہمارے ساتھ میں پاک انڈیا. انڈیا اور پاکستان، یہ اب میں نہیں کہہ رہا، خود امریکی صدر کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹمی جنگ کے دھانے کے قریب پہنچے ہوئے تھے. اور اندازہ لگایا اگر پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے پر ایٹمی بم پھینک دیتے تو ذرا خدا کا واسطہ ہے، ذرا اپنے دل میں لائیں نقشے کو. صرف ان دو ملکوں کا اور نہیں، کیا، اوور آل نقصان جو ہوتا. اور اس ساری بات کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے وہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ تو وہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں جی ویری نائس ویری بیوٹیفل پلینس ہم نے گزار دی، جی اتنی تالیاں. لیکن انڈیا کیا بار بار کہے چلے جا رہا ہے؟ انڈیا کہہ رہا ہے کہ آپریشن سندور میں وقفہ آیا ہے، ختم نہیں ہوا. سو اٹ مینس وہ ذہنی طور پر ایک اور مس ایڈونچر کرنے کو تیار ہے. صرف اب تو پچھلے سال خدا سے تیار ہے. نخواستہ دنیا کی توجہ اگر ایران کی طرف ہو گئی اور اس میں جو پورے علاقے میں کیوس پھیلے گا تو کہے گا دنیا کی توجہ ادھر ہے، چل بھائی ایک ذرا ایک اور ایکشن اچھا، دکھا یہی لیں. میرا تو سوال ہے اللہ نا کہ مالک. سر پھر سے شاید وہی جنگوں کا سلسلہ اب پھر شروع سے نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اٹس آن گوئنگ. میں پھر سے آپ غلط ایکسپریشن یوز کر رہی ہیں. آن گوئنگ ہے، اٹس آن گوئنگ. اب یہ کہ ایران کا جو مسئلہ ہے، آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایران کے اندر جو انقلاب فروری 1979 میں آیا تھا، اس کا بیسک ٹارگٹ امریکہ تھا. جو ٹاپ کا جو نعرہ تھا وہ تھا مرگ بر امریکہ، امریکہ مرد آباد. اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ نے 1950 کی دہائی میں وہاں کے منتخب وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق، جس نے تیل کو قوم میں آیا تھا، اس کی حکومت کو سی آئی اے نے الٹا کر اور جلا وطن ہوئے اس زمانے کے رضا شاہ کو واپس لا کر مسلط کر دیا تھا ایران پر. جیسے ان دنوں پھر رضا شاہ جو ہے وہ ایران میں مقیم ہے اور وہ ملاقاتیں کر رہا ہے وٹکوف سے جو اس کا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں جاؤں گا، میں جا کے ٹھیک کر دوں گا. زیک وٹکوف یا اسٹیو وٹکوف؟ نہیں، اسٹیو وٹکوف، وہ جو اس کا باپ ہے، جو اس کا مشیر ہے، یہ وہ تو اس کا بیٹا ہے، وہ جو بزنس کرتا ہے وہ تو الگ بات ہے. یہ جو وٹکوف ہے، یہ جو بڑے والا اسٹیو وٹکوف، یہ اس کا اسپیشل، یہ شروع سے ہی ٹرمپ کا جو ہے یہ شراکت دار رہا ہے. پھر وہ ٹرمپ کے ساتھ ساتھ ہی رہا ہے، ان کا ہمیشہ سے ساتھ. نہیں، ان کا پراپرٹی میں کے دھندے میں ان کا وہ بزنس پارٹنر رہا ہے، آج سے نہیں، بہت شروع سے. اب ٹرمپ نے اس کو اسپیشل جو ہے اپنا سفیر مقرر کر رکھا ہے، ابو اینڈ بیونڈ وہ جو ریگولر ہوتے ہیں چینلز. تو وہ پوتن سے بھی گفتگو کرتا ہے، وہی اسی نے رضا شاہ سے بھی بات کی ہے. تو یہ کہنا کہ امریکہ جو ہے وہ ایران سے اپنی ہزیمت اور اپنی ذلت کا بدلہ نہیں لینا چاہے گا، ادھر کی جو ڈیپ اسٹیٹ اور وہاں کے جو لوگ ہیں، تو یہ تو خوش گمانی ہے نا ہماری. تو ظاہر ہے کہ وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. جو بات اپنی رونت میں امریکہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ لوگوں کی
لوگ اس وجہ سے ناراض ہوئے کہ ایران کی کرنسی بیٹھ گئی ہے. پھر اصل تو آپ پروٹیسٹ کی وجہ یہی ہے نا, اس کے علاوہ کوئی ان کو تو مہنگائی مسئلہ ہے, یہ ہے کہ اکنامک انفلیشن مہنگائی ہے. انبلیویبل, یعنی کہ نام آپ روٹی خریدنے آپ جائیں گی تو آپ کو بوریوں میں بھر کر ایرانی ریال لے کر جانا پڑے گا. یہ اتنا حالت کرنسی ہے. گر گئی ہے ان کی. اور اس میں یہ ہے کہ ایران میں سب سے زیادہ حکومت کا جو حامی طبقہ رہا ہے اس کو بازار کہتے ہیں, یعنی کہ تاجر پیشہ لوگ, دکاندار, یہ وہ. اب انہوں نے فرض کرو کہ یہ موبائل فون جو ہے وہ اس نے $100 کا خریدا ہے اسمگل کروا کے, کیونکہ ویسے ہی سینکشنز لگی ہوئی ہیں. تو ایک تو اس کا خریدار کوئی نہیں ہوگا, اور اگر خریدار ہوگا تو وہ اس قابل ہی نہیں ہوگا کہ وہ $100 بھی ادا کر سکے, یعنی ایرانی کرنسی کے مطابق. وہ کہے گا بھائی میرے پاس تو $80 سے زیادہ اس کی قیمت ہی نہیں ہے. تو دکاندار کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آج اگر میں جو روٹی بیچ رہا ہوں, جو کپڑا بیچ رہا ہوں, اگر آج اس کی قیمت $10 ہے تو کل $25 ہوگی. تو انہوں نے شٹر ڈاؤن کر دی ہے. اسی طرح تنخواہ دار طبقہ ہے, اس کی آمدنی تو محدود ہوتی ہے, اس کو تو ہر مہینے ایک لگی پٹی جو ہے ایک یعنی رقم ملتی ہے, تو اس کی قوت خرید جو ہے وہ ہو رہی کم. تو یہ پیور اقتصادی مسائل کو امریکہ میں بیٹھ کے انہوں نے یہ سوچا کہ جیسے ایران کے جو عوام ہیں وہ بہت بے تابی سے ایک مرتبہ پھر رضا شاہ کا انتظار کر رہے ہیں. بھائی رضا شاہ کے باپ کے ساتھ انہوں نے ایک ہیروئک سٹرگل کر کے اپنے آپ کو آزاد کروایا اس کی فرعونیت اور اس سے. وہ کیسے اس کی واپسی کا انتظار کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایرانی انتہائی قوم پرست قوم ہے. وہ کیوں ایسا محسوس ہو کہ ان کو امریکہ کہہ رہا ہے, ٹرمپ, کہ آ جاؤ میدان میں, مظاہرے جاری رکھو اور سرکاری اداروں پہ قبضہ کر لو, اور ہیلپ از آن یور وے. سر یہی بات ہے نا, یو ایس کا کیا کام یہ بات کرنے کا یا ایون کہنے کا کہ وی ول انٹروین. بھی اب وہ تو خیر آپ مقصد یہ کہ اصولی طور پر تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ اصول ششود تو وہ تو ہے ہی نہیں سر. مائٹ از رائٹ, اینڈ وہ سپر پاور ہے تو اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس, وہ جو چاہے کرے. وہ اس میں یہ جو ہے یہ ساری بچپنے کی باتیں ہیں جی, اصولی طور پر تو نہیں ہونے اور چاہیے. سر وہ اپنا وہ ایک اصولی اسٹیٹ طور الگ پر ہے. بہت کچھ ہونا چاہیے. تو اس میں لیکن دیکھیے آپ کو سلام پیش کرنا چاہیے بڑے ٹھنڈے طریقے سے. اگر آپ سوچیں کہ جس دن منگل کے روز ٹرمپ نے یہ پیغام دیا کہ نکل آؤ مدد آ رہی ہے, بدھ کے دن کوئی مظاہرہ نہیں ہوا, اور جو لوگ سڑکوں پر آئے اس دن وہ ان لوگوں کے لیے آئے تھے کہ وہ جو ان کی سیکورٹی فورسز کے لوگ مارے گئے تھے. اب کس طرح لوگ انوائڈ ہوتے ہیں؟ دیکھیے ایران میں آپ نے بہت ساری تصاویر دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی, اور بہت سارے غیر ملکی مستند اداروں میں بھی وہ ویژولز چلے ہیں کہ مظاہرین مساجد کو جلا رہے ہیں. اب یہ جہالت کی انتہا ہے. ایران جو ہے اس کی شناخت ہے ماسک. جیسے میں نہیں جاتا مسجد, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں مسجد سے نفرت کرتا ہوں. مسجد میرے ثقافت کا حصہ ہے. مطلب یہ کہ میں داتا دربار جو ہے وہ مجھے گئے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے, لیکن جب میں لاہور جاتا ہوں تو میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ بھئی یہ داتا صاحب کا مزار ہے, بڑے فخر سے. سر وہ لینڈ مارک ہے لاہور میں, ہمارا لینڈ مارک ہے, ہماری ثقافت کا حصہ ہے. تو یہ تاثر دینا کہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ مذہبی قیادت سے تو ناراض ہو سکتے ہیں, لیکن مذہب سے اور مذہب کے مساجد جیسے سمبلز کو وہ جلانا شروع ہو گئے. تو اس سے ثابت ہوا کہ کچھ غیر ملکی عناصر گھسے ہوئے تھے, اور اس میں یہ ہوا ہے کہ اچانک پرامن مظاہرین ہیں اور کچھ نامعلوم افراد آئے ہیں
اور انہوں نے سیکیورٹی کے لوگ جو ہیں، کیونکہ دیکھیے بڑی ہی ذہانت اور فراست سے ایرانی صدر نے یہ کہا کہ جناب لوگوں کی شکایات جائز ہیں، براہ مہربانی ان کے ساتھ جو ہے نرم رویہ اختیار ہاتھ کیجیے۔ ہولا رکھیں آپ اور ان کے ساتھ اتنی تو سختی سے پیش نہ آئیں۔ الٹ ہوتا ہے کہ انہیں بھڑکانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اچانک ایک پرامن مظاہرہ ہو رہا ہے اور لوگ آتے ہیں اور وہ یعنی پولیس کے اہلکاروں کو اور باقی دوسرے جو لا انفورسمنٹ ان کو مار دیتے ہیں۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے لوگوں پر جو ہماری سیکورٹی پر معمول تھے ان پر بلا اشتعال ایک سازش کے تحت غیر ملکی عناصر نے، اور یا غیر ملکی جاسوس تھے وہ لوگ، ایرانی بھی تھے، تو غیر ملکی طاقتوں کے ایما پر انہوں نے جو ہے وہ ہمارے بندوں کو مارا، تو ہم تو ان کے خلاف ہم اسپیڈی ٹرائل کر کے تو ایکشن لیں گے اور سزائے موت بھی ہوگی۔ ایگزیکیوشنز۔ اب ایران کہہ رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی نہیں سزائے موت نہ دے۔ تم خود کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ہاں آئس کے جو کر ہوتے رہا ہے ہیں، سر، ہاں وہی بات ہے تو سر، تم میں یہی کیا، کہنے لگی جب تمہاری اگر پولیس کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے یا ان کی مزاحمت کرتا ہے تو ان کا دے آر پروفیشنل ایجیٹیٹرز، وہ کیا کریں جیل میں گے؟ ڈالو، ان کو تو مار دو۔ مقصد یہ ہے کہ بالکل ان کو سمجھ نہیں آ رہی، دل بہت کر رہا ہے کہ بدلہ لے لوں۔ اور دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس خطے میں سعودی عرب ہے، UAE قطر ہے سر۔ ہے اور عمان، ان تینوں نے مل کر یہ کہا ہے کہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر ان کے لیے بھی تو پھر خطرہ ہی ہے نا ان اسٹیٹس کے لیے، نہیں نہیں نہیں، کہ آپ ہمارے خطے میں آگ بھڑکا رہے ہیں۔ اور ہمارے دیکھیں لیے مسئلہ ہوگا۔ ان لوگوں نے خاص طور پر جو نئی سعودی قیادت آئی ہے بڑی فوکس ہے کہ یار ہمارا اکنامک ڈیولپمنٹ شوڈ بی آر فوکس، پرائیورٹی، یس۔ آر پرائیورٹی۔ تو اگر فرض کریں کہ اس وقت ایران کے اندر ہاڑا ہوڑی مچ تو جاتی سر ہے یہ تو پھر باقی اسلامک اسٹیٹس بھی افیکٹ تو ہوں گے۔ جتنا خطہ ہے ہم بھی ہوں گے، یس، کیونکہ ایک دیٹس یہ بھی انفارچونیٹ۔ سازش چل رہی ہے کہ جی ایران کی جو متحدہ حیثیت ہے اس وقت، اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اس کو جو ہے کہ وہ رہی تو یار یہ ایرانی جو ہیں یہ دوبارہ اپنی شہنشاہیت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، کہہ رہے ہیں صاحب اب تو ہسٹوریکلی فلسطین سے لے کر آذربائیجان تک یہ سارے علاقے ہمارے تھے، عراق بھی ہمارا تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس طرح ہو کہ ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اب توڑنا ہے پاکستان کے لیے، وہ انتہائی خطرے کا باعث ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں کا بلوچستان جس کو سیستان بلوچستان کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں آلریڈی ایک بہرحال ایک سینٹیمنٹ ایک چل رہا ہے، اور اوپر سے افغانستان سے بھی بھڑکایا جاتا ہے۔ تو اگر یہ دونوں قوتیں مل جاتی ہیں تو خود ہمارا یہ نہیں کہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی خطرے میں، اس پر بھی سر وہ پھر پھر کمپرومائز ہو اس سکتی کے ہے۔ علاوہ یہ کہ ہمارے تو تمام تر زندگی کا دار و مدار بیرون ملک سے آئے ہوئے تیل پر ہے، تو وہ جنگ شروع ہو جائے تو وہ جو سارے راستے ہیں تیل کے اور بحری جہاز، ان کا کیا ہوگا؟ سب سے اتنی نیرو ٹرپ ہے جہاں سے تیل آتے ہیں۔ تو مقصد یہ کہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہے، جیسے اور انپریڈکٹیبل بھی اس وقت ہوئی اس ہوئی ہے۔ خوفناک صورتحال میں یہ ہے کہ ٹرمپ کا کبھی دل کرتا ہے کہ وہ، لیکن دیکھیے نا اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ موصوف شروع ہوئے تھے کہ جی میں امریکہ کو خواہ مخواہ کی جنگوں سے جو ہے وہ بچا کے رکھ بچاؤں دوں گا۔ گا، لیکن کیا کیا؟ وینزویلا میں گھس کے وہاں کے صدر کو اٹھا لیا، اور اس سر کی وہ بھی کوئی بیگم سے بہت پرانی بات نہیں ہے، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم وہ ڈسکس کر اور رہے تھے۔ ان کو نیو یارک میں گھمایا ہے ذلیل و خوار کر کے، اور وہ کرنے کے بعد اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ وہاں پہ امریکی آئل کمپنیوں کو کہا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں اور دنیا بھر میں ہم تیل بیچیں گے کیونکہ سب سے زیادہ ذخائر ہے وہاں پہ۔ تو ایکزون اور اس طرح کی ایک دو بڑی جو کمپنیز ہیں امریکہ کو، کہا نہیں بھائی اب کیوں انویسٹ کریں، آلریڈی ہم نے اتنا انویسٹمنٹ کی تھی، اور وہ شابیز گورنمنٹ نے جو اس سے پہلے تھا اس نے ساری قومیالی تھی اور ہمیں دیس نکالا دے دیا تھا، تو ناؤ ہی ڈزنٹ نو۔ اور اس کے بعد
سینٹ میں یہ کوشش ہوئی امریکہ میں کہ جی وینزویلا کے بارے میں کہا جائے، یہ پابند کر دیا جائے ٹرمپ کو کہ آپ آئندہ کوئی اور مزید یعنی فوجی اقدام نہیں لیں گے، تو وہ فوٹائی پڑ گئی تھی، اور جے ڈی وانس کو دیکھ مطلب کہ ایک ووٹ کی اکثریت سے یہ جو ہے یہ منظور ہوا ہے، یہ صرف ایک ووٹ کے ٹائی پڑ کے جے ڈی وینس، جو یعنی وائس کہ ریپبلکنس بھی جو ہیں وہ بھی ووٹ دے رہے تھے کہ جی ٹرمپ کو روکا جائے۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایران کی جو صورتحال ہے یہ انتہائی پریشان کن ہے، اور یہ پل میں رتی اور پل میں ماشا والی جو اپروچ ہے تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کے ہوتے ہوئے ہم کوئی بھی بات کیٹیگوریکلی نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا ویسے تو بہت گند ڈالتا تھا، یہ جو ٹویٹر ہے اس نے سر اور اس نے اور زیادہ وہ کر دیا ہے، کیونکہ ٹویٹر نے کر دیا ہے مونیٹائز۔ تو اب ہر سٹیزن صحافی جو ہے وہ ہر 2 منٹ بعد ایک خبر دے دیتا ہے۔ 3 دن پہلے خبر یہ آ رہی تھی کہ پوری رات میں جاگتا رہا کہ جی وہ B-52 میں طیارے بھی انہوں نے چلا دیے تھے، امریکہ کا بحری بیڑا بھی پہنچا دیا تھا، جس کو اگر وہ چلے تو 7 دن چاہیے یعنی پہنچنے میں۔ لیکن سر وہ خبر بریک کر دی کسی نے۔ ایک جو ہے تھوڑا سا حوصلہ افزا بات ہے کہ کل انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی پرائس گری ہے کوئی 3%، تو اگر جنگ ہو رہی ہوتی تو یہ سر تو یہ شاید بڑھ جاتی۔ تو ہم اس کے باوجود ابھی تک محض امید کر سکتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی مس ایڈونچر سے باز رہے گا، لیکن ایک تو بات اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے تیل کا جو دھندا ہے اس پہ میری اجازت، آلریڈی اب امریکہ جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ تیل اور گیس پیدا کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ وینزویلا پہ اس نے تقریباً قبضہ کر لیا ہے، تو اب اگر ایران کی منڈی بھی پوری اس کے آ جائے تو پھر وہ یعنی واحد جو ہے سچویشن ہے سر امریکہ کے لیے، وہ تو پھر واحد جو ہے اجارہ دار ہو جائے گا تیل کا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ ایسی حکومت ہو جائے تو وہ تو بالکل پھر روس کے ہمسائے میں چلا جائے گا۔ یو آلسو ہیو ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ، اور پھر وہ جو ٹینشن شروع ہوگی تو سر وہ تو جغرافکلی بھی ایک ایسی سچویشن بن جائے گی نا مزید۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو امریکہ میں اس وقت جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے اور امریکہ اور ایران کی تاریخ کو نگاہ میں رکھتے ہوئے وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ، بس یہ مختصر ترین بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہی مانگ سکتے ہیں کہ اب ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، کہ اللہ تعالیٰ محفوظ اور امن و امان میں رکھے صورتحال۔ کیونکہ سر لائک یو سیڈ کہ اس وقت سچویشن تھوڑی انپریڈکٹیبل ہے، تو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یو نیور نو کہ ہم اگلی ایپیسوڈ تک بھی کیا کیا ڈسکس کریں۔ جی وی کانٹ بی شیور ایٹ آل۔ بٹ آف کورس سر ایران کی سچویشن کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری ریجن کے لیے خطرہ ہے، پورے ریجن کے لیے، یہ پورا ریجن جو ہے وہ سارے کا سارا ہل کے رہ جائے گا۔ چل سر پہ اس نوٹ پہ ہم اپنی ایپیسوڈ کنکلوڈ کرتے ہیں، بٹ اگین ٹیک اوے یہ ہے اس ایپیسوڈ سے کہ وی ہیو ٹو اسٹے ویجیلنٹ، جی ہاں، اور پورے خطے کو، صرف ایران یا پاکستان کو نہیں، اوور آل سب کو۔ پورے سر وی ول کنٹینیو نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ناظرین بات وہی ہے کہ ایک ملک کے سوورینٹی پہ کوئی خطرہ آ رہا ہو تو پوری ریجن کے لیے وہ ایک مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ بات وہی ہے کہ اس وقت ایران کی اگر بات ہو رہی ہے تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا، پاکستان ہو، سعودیہ ہو، عمان ہو، قطر ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اس وقت سب کے لیے ایک پرابلم بن سکتی ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو بہت ویجیلنٹ رہنا پڑے گا، جیسے ہم نے اس پروگرام میں بھی ڈسکس کیا، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم ایز اے کنٹری کیا اس میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ بات وہی ہے کہ خطرہ سب کے لیے ہو سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔